السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. عمران خان صاحب آج مردان گئے، مردان میں جلسہ کیا. کچھ دیر قبل ابھی وہ جلسہ ختم ہوا. جلسے کے اندر انہوں نے کہا مردان آنے کا مقصد اسلام آباد آنے کے لیے کال دینا ہے. جب میں آپ کو کال دوں گا تو آپ لوگوں نے اسلام آباد آنا ہے. یہ ہر جلسے کے اندر عمران خان صاحب جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد آنا ہے. دوسری طرف پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں. اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد وہ اگلا لائے عمل کہتے ہیں میں دوں گا کہ وہاں کیا کرنا ہے. الیکشن کمشنر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ ایک پروسیس ہے، پروسیس سے چیف الیکشن کمشنر نے تبدیل ہونا ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوگا، یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی، جب یہ پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر بات ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے. الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہو سکتا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب سازش ہوئی تو مجھے ایک چہرہ یاد ہے کہ کون لوگ اس کے اندر ملوث تھے، اور میں جب یہ سازش ہوئی تو انہوں نے آج بتایا کہ میں نے شوکت ترین صاحب کو بھیجا اور کہا کہ بات کریں اور بتائیں سب کچھ کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو کس طرح کا نقصان ہوگا، معاشی نقصان ہوگا. انہوں نے کہا کہ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور ساتھ کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کی جو آج کے پروگرام میں جس پر ہم بات کریں گے. امریکہ کا ذکر، انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا سفیر ہمیں بلاتا ہے، بلا کر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. تو یہ تمام باتیں اور کچھ اور باتیں عمران خان صاحب نے آج کے جلسے میں اپنے کی، اس پہ بات کریں گے. کچھ اور اہم ایشوز پہ بات کریں گے. گزشتہ روز آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو سینئر سیاستدان ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اداروں کے اوپر. یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اداروں کو اس سے دور رکھنا چاہیے. متعدد دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ جب فوج کوئی مداخلت نہیں کر رہی، جب سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، سیاست میں کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کیوں ان کو اس میں جو ہے وہ بار بار موضوع بحث بنایا جا رہا ہے. کچھ اور چیزیں جس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، سینئر رہنما تحریک انصاف کے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہوپ فلی ہمیں ٹیلی فون لائن کے اوپر جوائن کریں گے، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں. ولید صاحب، آپ لوگوں نے اب جو اپنا ٹاسک رکھا ہے وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد حکومت الیکشن اناؤنس کرے. حکومتی کیمپس میں کنفیوژن ہے. اتحادی آدھے کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. پی ایم ایل این میں مختلف آراء سننے کو مل رہی ہیں. نہیں کراتے اگر وہ الیکشن، وہ کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں کراتے. تو کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں کی؟ ہماری جدوجہد جاری رہے گی جی، ہمارا احتجاج جاری رہے گا، ہمارے مظاہرے جاری رہیں گے، اور ہر طریقے سے جو کہ ہمارا آئین وعدہ کرتا ہے آرٹیکل 16 میں کہ پرامن اور غیر مسلح پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز جو ہے ہر پاکستانی کا حق ہے اور ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اپنا جو جمہوری آئینی حق ہے اس کا اظہار اور اس کے ذریعے دباؤ اور اس کے ذریعے ہر قسم کا جو ہے یہ طریقہ کار اس کو جاری رکھیں گے، اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا ہے. اور پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کا واحد طریقہ جو ہے، واحد حل جو ہے وہ یہی ہے. اچھا، اب دو سوالات اس میں اور ہیں آپ کے. ایک تو یہ کہ آپ جب کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر یہ والے جو ہے میں نے نہیں مانتے، یا ان کے اگر انڈر کوئی الیکشن ہوگا تو مجھ سے نہیں مانیں گے، تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرتے ہیں. کیسے اپوائنٹ کریں گے؟ ابھی تو آپ پاور میں نہیں ہیں، آپ تو باہر ہیں. کون کرے گا؟ کون سی اپوزیشن ہوگی، کون سی گورنمنٹ ہوگی جو چینج کرے گی چیف الیکشن کمشنر کو؟ دیکھیں جی، سوال ایکچولی یہ ہے کہ یہ والے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، اور ایکچولی ان کے علاوہ ایک اور جو الیکشن کمشنر سندھ کے ہیں، ان پہ بھی اب کچھ بظاہر قانون اور آئین سے انحراف کا سلسلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس پہ اب کوئی ریفرنس بھی موو کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک وقت پہ 2 عہدے جو ہیں وہ ہولڈ کر رہے تھے، یا آپ کے علم میں ہوگا. تو انگریزی کی ایک وہ کہاوت ہوتی ہے نا، وہ کراس دا برج وین وی گیٹ ٹو اٹ. تو پہلے جو ہے یہ مقصد اگر پورا ہو کہ جو متنازع افراد ہیں، افسران ہیں، جن میں اعتماد اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا جس کو سب سے زیادہ 2018 میں ووٹ ملے تھے، جب اس کا اعتماد ایک چیف الیکشن کمشنر کھو بیٹھے ہیں، تو اہم بات سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے پہ نہ رہیں. اور اس کے بعد اگلی بات تو تب آئے گی نا، وی ول کراس دا برج، جب وہ عہدہ ویکنٹ ہوگا. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اور اس کے تو بہت سے مطلب وہ تو آپ سرکاری طور پہ مگر اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے تو نہیں جانا، وہ تو کھڑے ہیں. حکومت کہتی ہے انہوں نے تو چینج نہیں کرنا. آپ نے غالباً سندھ کے جو ممبر ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے کنسرنس شو کیے ہیں اور وہ ریفرنس بھیجنے کی بات کی. تو کیسے آپ حکومت پر یہ دباؤ لے آئیں گے جسٹ بیکاز آپ جلسے کر رہے ہیں؟ وہ پریشر بلڈ اپ کر کے آپ حکومت پہ دباؤ لائیں گے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر خود ہی سے تبدیل کر لیں؟
نہیں جی، وہ جو دباؤ ہے اس کا وہ تو الیکشن کال کرنے کا ہے، جو یہ مظاہرے اور جلسے وغیرہ ہیں اس کا، کیونکہ اس حکومت کا امپورٹڈ حکومت جو کہ نامنظور ہے، اس کا کام تو یہ ہے اس کے ذریعے کہ وہ تو اپنے اختیار کو استعمال کر سکتی ہے نا، اور وہ یہ کہ ہر ایوان کا جو قائد ہے اس وقت، یعنی کہ پی ایم این سی ایم، وہ اسمبلی توڑ دیں، اور پھر آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن. پر سر اسمبلی آپ کو کہا گیا اسمبلی آپ لوگوں نے نہیں توڑی، اسمبلی ان کو آفر دی گئی کہ آپ جو ہے وہ ٹھہر جائیں، الیکشن اناؤنس ہو جائے. اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن جو آج گورنمنٹ میں، انہوں نے بھی اس بات کو نہیں مانا. آج ایسا کیا ہو جائے گا کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے کیونکہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں وہ اسمبلیاں توڑ دیں؟ واٹ ڈو یو تھنک، کیا ایسا آپ کریں گے کہ وہ مان جائیں گے کہ یار ہمیں واقعی اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے، گھر چلے جانا چاہیے؟ ہم یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، وہ ہم تک محدود نہیں ہے، وہ ہم اور پوری پاکستان کی عوام ساتھ مل کے ٹھیک. آپ کا خیال ہے آپ ایک مومنٹم ایسا بنا لیں گے کہ حکومت کے بعد راستہ نہیں بچے گا، بٹ ایک مہم، ایک موومنٹ، ایک تحریک جو ہے کہ حکومت کو شاید خود ہی مزہ نہیں آئے گا، وہ اسمبلیاں توڑنا شروع کر دیں گے اور جائیں گے کہ الیکشن. ہاں جی، ویسے میں یہ بات، اب سوری میرے وہ وقت کا بالکل اینڈ ہے، لیکن میں یہ ضرور بات عرض کر دوں اور اگلے کسی سوال کے جواب میں اس کو ایلیبوریٹ بھی کروں گا. وہ یہ ہے کہ یہ پھنس گئے ہیں آگے، اور بہتر یہی ہے کہ اس سے نکلیں، کیونکہ یہ مجھے سیاسی کارکن کے طور پہ نہیں لگتا کہ یہ ان کا ایجنڈا تھا. جو ہمارے پہ یہ الزام لگاتے تھے گورننس کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، یہ بہتر یہی ہوتا. تو کیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں بہتر یہی ہوتا ایک سیاسی اپوزیشن کے لیے، میں کہ وہ فریش الیکشن، فریش مینڈیٹ کے بعد جا کے وہ یہ کرتے کہ ہماری اس کا مدت ہے آئینی، اس کے اختتام کا انتظار کرتے اور ووٹر ہم سے انتقام لے لیتے. اب وہ جو سارے ہمارے پہ الزام لگاتے تھے ووٹر بھول گئے ہیں اس کو. وہ یہ اب دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے ملک کی سیاست ایسی ہے کہ جس کو حکومت کا موقع ملتا ہے، جس طریقے سے ملتا ہے، وہ فوراً حکومت پکڑ لیتا ہے. وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتا کہ میرے پہ کیا الزام لگے گا، کیا نہیں لگے گا. لیکن یہ اگلے سوال کے جواب میں بتاؤں گا کہ یہ پھنس گئے اور بڑا برا پھنسے ہیں، یہ میں بتاؤں گا آپ کو. جناب بٹی صاحب، خان صاحب جو کہہ رہے ہیں بات جلسوں میں، آپ ہر جلسے میں یہ سن رہے ہیں، اب تو وہ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اصل میر جعفر اور میر صادق کے نام میں لے سکتا ہوں، یہ اس وقت سے ڈرے ہیں میں وہ نام لے دوں. مجھے ایک چہرہ یاد ہے، ہم نے ایفرٹ کی، کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو روکا جا سکے، نہیں روکا گیا. کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب، ذرا ایکسپلین کریں. اب تو یہ کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب تو یہ کھلے عام ہے کہ سازش سے مداخلت، مداخلت سے جلسے، جلسے سے جلوس، جلوس سے ریلیاں، ریلیاں سے 3 پوائنٹس کے کیوں نکلنا ہے آپ نے باہر، اسلام آباد کال. اب تو سارا سب کے سامنے ہے. بہت ساری اس میں چیزیں ہیں جو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حکومت پھنسی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دنیا کے کسی بھی انسانی اور جمہوری، میں نے 2-3 پروگراموں میں پہلے بھی کہا ہے، یہ میرے ساتھ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ولید اقبال صاحب بیٹھے ہیں، اور آپ بھی میں مانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور آپ کا تجزیہ اکثر مجھ سے زیادہ ایکوریٹ ثابت ہوتا ہے. نفسی سے کام لیں. نہیں سچ کہہ رہا ہوں میں، یہ ایکنالج کرنا چاہیے. بہت سارے معاملات پہ ہم نے آف دا ریکارڈ تبصرہ کیا، آپ صحیح نکلے. لیکن مجھے کوئی بھی انسانی اور جمہوری تاریخ میں کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دیں کہ کسی ملک کا وزیر اعظم کابینہ سمیت کسی دوسرے ملک چلا جائے، وہاں بیٹھ کر اجلاس کرے، پریس ریلیز جاری کرے اپنے ملک کے بارے میں. میں اس بات پہ نہیں جاتا کہ وہ سزا یافتہ نواز شریف صاحب اخلاقی طور پہ جانا چاہیے، یا ہماری عدالتوں کو از خود کوئی نوٹس لینا چاہیے، یا یہ آئین، قانون، عوام اور پاکستان کی توہین ہے کہ نہیں ہے، یا ان چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتے ہمارے ہمارے ملک میں. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی اور کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا. چھوڑ دیجئے. کوئی ایسا وزیر اعظم آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مہذب معاشرے میں کسی معاشرے میں کہ وہاں جائے، اجلاس کرے اور پھر سیاسی اور انتظامی اور اندرونی معاملات پہ وہاں سے پریس ریلیزیں جاری ہیں اور بیانات جاری ہوں؟ نمبر 1. نمبر 2، ہوا یہ کہ ہاتھ کیا ہو گیا ان کے ساتھ، مسلم لیگ، ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ. پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ یہ ہوا کہ ان کا پلان یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹائیں گے. عمران خان صاحب جو بوجھ بن چکے ہیں اپنے ووٹرز پر بھی، وہ اپنے اس بوجھ تلے دب جائیں گے، اور پھر ہم روز ایک کرپشن اور ان کے مس مینجمنٹ کا سکینڈل نکالیں گے اور مزے کریں گے. لیکن ہوا ایسا نہیں. ہوا کیا ہوا کہ عمران خان گئے، انہوں نے عوام کارڈ کھیلا اور وہ اپنی ڈبل مقبولیت پہ آ گئے، اور جو کہتے تھے میں خطرناک ہوں. جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹریپ ہو گئے. نہیں، اب یہ ٹریپ اندر ہوئے. اب کیسے ہوئے؟ مولانا صاحب، زرداری صاحب کھوئے ملائی والی وزارتیں لے کے سائیڈ پہ ہو گئے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ملک کن صورتحال میں، اور شیری رحمان صاحبہ موسم کا حال بتا رہی ہیں، شازیہ مری صاحبہ پیسے تقسیم کر رہی ہیں، بلاول اپنا سی وی امپروو کر رہے ہیں.
اور اس کے علاوہ باقی وہ سائڈ پہ ہو گئے. اور مولانا صاحب کماؤ وزارتیں ایک اچھی وزارتیں لے کے پولیٹیکل رائٹ ہے کہ وہ آئیں, احتجاج کریں, دھرنا دیں, جو وہ کرنا ہے انہوں نے کریں. وہ کہتے ہیں تو روٹین میں سب کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم اگر جو دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب نے جو مومنٹم بنا لیا ہے وہ ایک ایسا مومنٹم ہے جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی حکومت کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کی اپوزیشن اس طرح کے جلسے کرے اور اس کے لیے اس قسم کی لینگویج, جس طرح کی اب وہ باڈی لینگویج ہے ان کی, جس طرح کی لینگویج جو ٹون وہ یوز کر رہے ہیں وہ تو ڈو اینڈ ڈائی والی ٹون یوز کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا, یہ کرنا ہوگا, یہ سارا کچھ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیکس ہے. بٹ جو اپوزیشن جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ کیوں نہیں ریئلائز ہو رہا, وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پورا ہوگا؟ میں ذرا آپ کو سنواتا ہوں زرداری صاحب نے کیا بات کی اور راول صاحب نے کیا بات کی, ذرا سنیے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جیسے آپ الیکٹرل ریفارمز کرا لیں, آپ لا میں تبدیلیاں لے آئیں, اس کے بعد اکانومی ایسی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے, پارلیمنٹ سمجھتی ہے, تو وی ہیو نو ایشو. میں اپنا پارٹی کا پالیسی اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات. اس نظام کو جو 3.5 سال میں جو گند ڈالا گیا ہے اس کو 3 دن میں اٹھایا نہیں جا سکتا. اب ذرا آپ کو مریم نواز صاحبہ کی گفتگو بھی سناتے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این کی طرف سے مختلف آراء کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن کیا ہے ذرا سنیے. الیکشن ہی حل ہے کیونکہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی. ہو سکتا ہے اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم الیکشن ہی کرا دیں, پاسبلٹی تو ہے نا. نومبر سے پہلے نہیں, نومبر سے پہلے ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گورنمنٹ انسٹال ہو جائے. ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم صبح الیکشن کروانا چاہتے ہیں. کہہ رہے ہیں الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں, صبح الیکشن کرانا چاہتے ہیں, پہلے بھی کرا سکتے ہیں, بعد میں بھی ہو سکتا ہے. میں صرف وہ تھے. اب بات بیسیکلی یہ ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ کو تو سمجھ آتی ہے کہ باپ اور بیٹی دونوں باہر ہیں, حمزہ سی ایم ہے اور شہباز شریف پی ایم ہے, تو وہ تو ایک سمجھ آتی ہے. لیکن پتہ ہے ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ نہیں ہے مومنٹم بن گیا, ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایشو مومنٹم بن گیا, بہت بڑا ایشو ہے. مومنٹم بننا ہی تو ایشو ہے. اگر مومنٹم نہ بنتا تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا, پھر تو ڈائی ڈاؤن ہو جانے تھے. آپ سمجھ نہیں, میری بات تو مکمل ہو لیں. ایشو یہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں, پاکستان پھنس گیا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم بند گلی میں ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہم سری لنکا سے چند قدم دور رہ گئے ہیں. تو سر یہ آپ کی لیڈرشپ کا کام ہے نا, آپ اس کا سولوشن نکالیں. اس کو چھوڑیں سر, وہ چھوڑیں. سر کس کو آپ کن سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ آپ کس کو پکڑیں گے؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, میں جو دیکھ رہا ہوں ہم وہ ایک وائلنس کی طرف جا رہے ہیں, تصادم کی طرف جا رہے ہیں. سولوشن بتائیں نا, سولوشن. ٹی وی پہ لوگ ہم سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سولوشن انہیں کیا بتاتے ہیں. ایشو تو ہمیں روز نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے فار ایگزامپل فوری انتخابات کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں. الیکشن کمیشن صاحب بہادر کہتا ہے کہ مردم شماری حلقہ بندی ہیں اور مجھے ٹائم چاہیے 6 وہ کہتے ہیں اللہ کی شان کے نیب کے ملزم نیب کی اصلاحات کریں گے اور وہ اے وی ایم ختم کریں گے, اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ختم کریں گے اور وہ اصلاحات چاہتے ہیں. اور ادھر جو اصل میلہ لگا ہوا ہے نومبر کی تقرری کا ہے کہ نومبر کی تقرری کون کرے گا, اور یہ سارے, اور وہ جلد انتخابات کے لیے آئے بھی نہیں ہیں. وہ ابھی آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام بھی ہیں جس میں وہ سارا وہ تھوڑا کمفرٹ زون میں جائیں گے. لیکن اس ملک کا اس وقت اگر مثال کے طور پہ آپ آئی ایم ایف کا بھی کر لیں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اگر آپ 1.5 سال ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, نہیں ہیں تو وہ سارا ٹھیک ہے. ایشو بنیادی طور پہ کیا ہے کہ آپ کی مین چھوڑیں, آئی ایم ایف امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات آپ کے ٹھیک ہو گئے تو آئی ایم ایف ویسے ٹھیک ہو جائے. آپ کی مین لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی, مین سیاستدان جو آپ کے ساتھ ایک بیٹھنا نہیں چاہتی. بند گلی میں ہے, ملک پھنسا ہوا ہے اور ہم بینک کرپسی کی طرف جا رہے ہیں. بینک کرپسی کی طرف جا رہے ہیں. ولی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نومبر سے پہلے بھی بات کرا بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کرا سکتے. وہ یہ کوشش ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ لوگ ان کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں وہ اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے یا ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ایشو نہیں ہے, الیکشن پہلے ہو سکتا ہے, بعد میں ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. مگر آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ 20 مئی تک اناؤنس کر دیں, اگر نہ کیا تو پھر ہم اپنا اگلا لائے عمل جو ہے وہ بنائیں گے. اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن ہم جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا کریں گے یا خود فیصلہ کریں گے, یہ آپ نہیں کریں گے. اور یہ جو ابھی بھٹی صاحب نے بھی بات کر دی, یہ جو اپوائنٹمنٹ کی بات ہے اور یہ سب باتیں, کل آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ کہا کہ بھائی یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہونا ہے, ان کو آپ ایک طرف کر دیں, ہمیں ڈسکشن میں نہ لائیں. یہ تمام لیڈرشپ جو پولیٹیکل پارٹیز کی ہے, ہمارے ہاں سیاستدان اس وقت
انسٹیٹیوشنز کو کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سارٹ کیے جا سکتے ہیں ایشو. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکشن آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں یا یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں، جبکہ ہم نے بہت دفعہ ایبسٹین کیا ہے کہ اس کے اوپر کامنٹ کریں یا وہ کریں. اگر وہ کہتے ہیں سیاستدان اپنے مسئلے کا حل خود نکالیں تو سیاستدانوں کو نکالنا چاہیے. اب ضروری ہے وہ لڑائی کر کے نکالیں، وہ تو پھر ڈائیلاگ سے بھی ہو سکتا ہے. جی، سیاست کا تو طریقہ کار یہی ہے، آرٹ آف دا پاسبل اس کو کہا جاتا ہے. یہ کافی ایک کمپلیکس اور تاریخی طور پہ اور ایمپیریکل ایویڈنس جس کو کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا کمپلیکس معاملہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز، یہ اصولاً تو بات کرنی یہی چاہیے کہ انسٹیٹیوشنز کو اس سے باہر رکھیں، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو میں نے کہا ہے نا کہ بڑی کمپلیکس اس کے پیچھے ہسٹری بھی ہے اور فیکٹس بھی ہیں، جس میں 33 سال تو اس ملک کی تاریخ جو ہے وہاں ڈائریکٹ رول رہا ہے ملٹری کا، اور اس کے علاوہ بھی 1975 میں جو ہمارا ٹاپ اور بڑا مؤثر ادارہ سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی، اس نے ثابت بھی کیا ہے، اس میں پولیٹیکل سیل ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئین کے جو بانی تھے انہوں نے ہی قائم کی. اور پھر اس کے بعد اس طرح کی آپ کو چیزیں سب کو جو علم ہے اور کتابوں کی زینت بنی ہوئی ہے، شائع ہوئے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ایئر مارشل اصغر خان کیس میں کیا ہوا، آئی جے آئی کس طرح بنی. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جی ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہمارا ہم کسی بھی قسم کی انٹرونشن، کسی بھی قسم کا اس میں کچھ چیز اپنا رول پلے نہیں کرنا چاہتے، تو پھر تو اسپیئر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمارے تمام سیاستدان روز یہ تذکرہ کریں تاکہ جو ہے وہ نہیں بھی چاہتے تو وہ اس پہ آ کے کامنٹ کریں. ہاں جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس کے پیچھے کیونکہ اتنی کمپلیکس اور اتنی طویل ہسٹری ہے تو اس کا کوئی نہ کئی طریقے سے کسی نہ کسی بہرحال یہ بات میں عرض کر دوں کہ کوئی ہماری پارٹی کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ہم اداروں پہ کیچڑ اچھالیں، اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی ہے. پارٹی کی طرف سے یا قیادت کی طرف سے اگر کسی نے ایسی بات کی ہے اور نام لے کے برا بھلا کہا ہے، وہ میاں نواز شریف نے کیا ہے، یا پیچھے کسی دور میں الطاف حسین صاحب اس طرح کرتے رہے ہیں اداروں کو برا بھلا. لیکن میں آپ کو میں کہہ رہا تھا نا اگلے کسی سوال کے جواب میں آؤں گا، میں 2-3 ہفتے سے یہ کہتے رہیں بے شک کہ جی ہم اپنی مرضی سے کروائیں گے، الیکشن ایشو نہیں ہے، لیکن میں 2-3 ہفتے سے اور 2-3 ہفتے پہلے سے آپ میری کوئی فوٹیج پرانی میں نکال کے دیکھ لیں اپریل کے مڈل کی، میں نے کہہ رہا تھا یہ پھنس گئے ہیں. اب تو کل ہمارا جو پارٹی کا آفیشیل نیریٹو بھی آیا ہے اس میں تو ایک آزاد نظم کے روپ میں یہ بات آ گئی ہے. میں عرض کروں 1-آدھا منٹ ہی لگے گا، بس مجھے بریک لینی ہے. جی پھنس گئے ہیں، بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. جی سنا. IMF کے پاس جاتے ہیں تو بجلی ڈیزل مہنگا کرنا پڑتا ہے، نہیں جاتے تو معیشت گرتی ہے، مہنگا کرتے ہیں تو عوام جینا حرام کر دے گی، نہیں مہنگا کرتے تو بات نہیں بنتی، الیکشن کرواتے ہیں تو ہار پکی ہے، نہیں کرواتے تو عمران گھسیٹتا رہے گا، حکومت جاری رکھتے ہیں تو مزید دھنستے جائیں گے، حکومت چھوڑتے ہیں تو مستقبل تاریخ ہے، الیکشن مل کر لڑتے ہیں تو گندے ہوں گے، علیحدہ علیحدہ لڑتے ہیں تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اب تو بس ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ یہ کہ لندن سے واپس ہی نہ آئے، مگر اگر آتے ہیں تو آگے وہی روتا بلکتا پاکستان ہے، نہیں آتے تو دولت کھڈے لائن لگتی ہے. پھنس گئے ہیں، بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. ویسے آپ جب یہ پورا اپنی نظم سنا رہے تھے نا تو بھٹی صاحب آپ کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ ان کی ڈومین ہے جو آج آپ نے لے لی ہے. ایک بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک. بھٹی صاحب منٹ گن رہے ہوتے ہیں کہ 1 منٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. چلے میں آپ سے شروع کروں. آپ آزاد نظم کا پوچھیں پہلے ان سے. نظم میں نے آپ کو بتا دیا نا، he was making weird faces کہ آج میری جگہ کوئی اور. بھٹی صاحب بھائی بھی ہیں اس لیے ہم جب یہ لکھ رہے تھے نا میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ ان کو کاٹ دوں کسی طرح، آدھی لے کے خود پڑھنا شروع کر دوں. جب یہ موبائل سے لکھ رہے تھے تو مجھے اگر پتا ہوتا تو میں ان کو منتشر کر دیتا. موبائل میں فونٹ بڑا چھوٹا ہے، میں اس لیے لکھ لوں تاکہ پڑھنے میں آسان. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا ماحول بنا کے رکھیں گے آگے بھی اگر یہ نہ ہوا، لیکن آپ کو جلسوں کی ٹون سے جو خان صاحب پریشر بلڈ اپ کریں، ہم سب جتنا جانتے ہیں وہ اس سے آگے کی بات کریں گے. اب 20 مئی جب گزرے گی وہ اس سے آگے جائیں گے. حکومت اپنی جگہ سے نہ ہلی، خان صاحب اس سے آگے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا پاکستان کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کال دے دیتے ہیں کہ دھرنے ہوں گے، لوگ آ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ لوگ آ جاتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر حکومت کہتی ہے ہم الیکشن نہیں کرواتے. دھرنے ہوتے رہتے ہیں. یہ وہ والا دھرنا نہیں ہے 2014 والا. آپ کے خیال میں کلیش ہوگا؟ یہ مولانا صاحب والا دھرنا بھی نہیں ہے، یہ بلاول صاحب والا بھی. آپ کے خیال میں کلیش ہوگا؟ یس. مجھے اللہ کرے میں غلط ہوں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پرامن ہو، پرامن سارا کچھ ہو جائے، لیکن یہ چارج ماحول ہے، یہ دکھ ہی ہے کہ ہمیں چینج کیا گیا ہے. ٹائم تھوڑا شارٹ ہے. لندن میں یہ جو گفتگو ہوتی رہی ہے، ملاقاتیں ہوتی رہی ہے، کیا کرتے رہے ہیں وہ؟ آدھے کہتے ہیں الیکشن کرا دیں گے PMLN میں، آدھے کہتے ہیں کہ جی ابھی بھول جائیں آپ. جو پاور میں ہیں وہ کہتے ہیں 1.5 سال، جو نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی گروپس بھی ہیں نا، بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب. تو
چھوٹے میاں صاحب تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہونا, ان کا پورا گروپ بھی کہتا ہے نہیں ہونا. مریم آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب کے کہے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا بیان دے دیں. وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بھی پریشر فیل کر رہے ہیں, ہیٹ فیل کر رہے ہیں کہ یار سیاسی طور پر ہمیں جو ہے وہ اس کو گراؤنڈ پہ ڈیل کرنا. اصل میں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے خلاف امریکہ کی سازش ہوئی ہے, مسلم لیگ نون کے خلاف. جس طرح وہ پھنسے ہیں, مسلم لیگ نون اکیلی تھی صرف پاکستان تحریک انصاف کے مقابلہ کرنے کے لیے, کیونکہ پنجاب تھا, پنجاب پانی پت کا میدان ہے, یہاں سے جو جیتے گا وہ اسلام آباد پہ جھنڈے گاڑے گا. اب مسلم لیگ نون کے پاس کیا تھا, ان کی بیڈ پرفارمنس, ان کی مس مینجمنٹ, یہ نائل ہیں, یہ فلانا فلانا. اب کیا ہے, ڈالر 195, اسٹاک ایکسچینج نیچے, ریزروز نیچے, اور وہ ہم تو اس توقع میں تھے نا جو ان کے وعدے کیے تھے کہ ہم اہل ہیں کہ ایک ٹوٹی کھولیں گے پانی دی گرم والی تو وچوں دودھ نکلے گا, دوسری کھولیں گے شہد نکلے. اسی میاں صاحب نے ریکویسٹ کریں گے سر پانی دیو اسی نہانا ہے, تو وہ تو الٹا ہو گیا. تو اب کیا الٹا ہوا, اب کیا مصیبت پڑ گئی کہ اب یہ ان کا سارا کچھ وہ ٹوکرا اٹھا کر ان کو چلنا پڑے گا. اور نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کہا ہے کہ وہ جھوٹا یا سچا ان کا تو بیانیہ بن گیا بک گیا ہے, تو آپ کیا لے کے جاؤ گے انتخابات میں. تو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے, اس لیے نامعلوم مقام پر بات ہو رہی ہے. آپ لوگ کیا فیل کر رہے ہیں, کیوں پی ایم ایل این کی میٹنگز لنڈن کے اندر ہو رہی ہیں, آپ لوگوں میں آپ کے یہاں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا, وہ تو وہی بتائیں گے کیوں ہو رہی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ مجھے ایکچوئل سٹوری بتائیں. میں کہہ رہا آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا وہ کچھ اور ہی پلان کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جلسوں کا بہت بڑی کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ وہ بات اس کے اوپر تو میں پوری آزاد نظم سنا چکا ہوں, اسی لیے وہ پھنس گئے. آپ کہہ رہے ہیں پھنس گئے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ پھنس گئے ہیں اور بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. لیکن جو میں بات اور اس سے منسلک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک کہا ہے انہوں نے. میں ذرا آپ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, میں ذرا آن ایئر لوگوں کو بتا دوں, پی ایم ایل این کے لوگوں کو ریکویسٹ کی گئی آئیں آ کر اپنا موقف دیں, لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی پروگرام میں شرکت نہیں کر رہا. اس وجہ سے یہ ڈسکشن اگر ون سائیڈڈ لگ رہی ہو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پی ایم ایل این کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. جی میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ اللہ کرے, اور میں پورا میں سر بسجود اور دست بدعا ہوں کہ پرامن رہے. میں تو قانون اور آئین, میں نے تو بات کی یہی قانون اور آئین کی کہ غیر مسلح اور پرامن طریقے سے. لیکن یہ میں ضرور عرض کر دوں کیونکہ سچویشن بڑی ایکسپلوسیو اس لیے ہے کہ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ, لوگوں کو بہت زیادہ اشتعال آیا ہوا ہے دو چیزوں کی وجہ سے. نمبر ایک کہ بالکل یہ ایک غیر فطری طریقے سے, مصنوعی طریقے سے ایک اچھی بھلی ایک اکثریت کو اقلیت میں راتوں رات تبدیل کر دیا گیا. نمبر ایک نو کانفیڈنس پروسیجر ہے نا, وہ تو سب ٹھیک ہے, وہ تو ہے, لیکن جس طرح وہ کیا گیا اور وہ جس طریقے سے جو ہوا, نمبر ایک. اور پھر اس کے پھر متبادل کے طور پہ جو لائے گئے لوگ کہ صبح فرض جرم عائد ہو رہی ہے اور وہ دوپہر کو حلف لے رہے ہیں, اور 60% لوگ ضمانت پہ باہر ہیں. ان دونوں چیزوں نے بہت زیادہ لوگوں کو جذباتی اور مشتعل کیا. کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, میرا دل تھا کہ اس پہ اور زیادہ آپ کے ساتھ ڈسکشن یا ڈیبیٹ کریں ہم اس میں. اگر یہ لوگ آپ کو ہٹا دیا جاتا, یہ لوگ نہ لائے جاتے تو کیا ہوتا, کون آتا, کیا ہوتا؟ نہیں میں تو کہتا ہوں اس کے سوال کے جواب میں ایک ہی بات سوال اٹھا سکتا ہوں, ہاں کہ ہٹایا نہ جاتا تو بہتر نہیں, اور وہ دیکھیں نا آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کیا جاتا تو ایک طرف کر دیں, لیکن یہ آرگومنٹ آپ لوگوں کا بہت زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں اگر یہ نہ آتے تو کیا؟ میں بتاتا ہوں, فریش الیکشنز. نہیں فریش الیکشنز تو آپ کو بھی آفر کیا گیا اس وقت, آپ نہیں مان رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون صرف ہاؤس آف شریف پر تو نہیں ہے, سر ابھی آپ کور کرنے آئے ہیں. نہیں میں کور ڈالنے ہیں, میں سینیٹر صاحب بات کر رہے ہیں, آپ نے بیچ میں کور ڈالا. کوئی بندہ اور بن جاتا ہے جس پہ فرد جرم, اگر بن گیا شباز شریف. اچھا پارٹیز میں ایسے لوگوں کو بنا دیا جاتا کہ جو کلین ہے, نیچے حمزہ نہ بنتا, باپ بیٹا وزیر اعلیٰ ولد وزیر اعظم حکومت نہ ہوتی. عمران خان صاحب نے ان کو ایز اے پارٹی پھر بھی چھوڑنا تھا, نہیں کرتے. پھر یہ جو ان کا ایک لاجک وہ تو ختم ہو جاتا ہے نا کہ مشتعل ہیں. ختم ہو گیا, انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, دوبارہ مزید بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ارشاد بھٹی صاحب, ولید اقبال صاحب موجود تھے. آپ نے پروگرام دیکھا. ناظرین عادل عباس کی اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.